دیکھیے یہاں اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو سمجھائیں گے وہ ہے خاتم سلیمانی، یعنی ان کی انگوٹھی ایک تھی، اس پر مہر تھی، وہ مہر لگا کرتے تھے اس انگوٹھی سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی سے جو ہے ان کے جنات تابع تھے اور وہ تسخیر خلائق میں کام آتی تھی، کیونکہ یہ نقش کتابوں میں ملتا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور شیعہ لوگ تو بہت اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا یعنی تسخیر بھی اس سے کرتے ہیں، جادو بھی کرتے ہیں، بہت سی چیزیں اس سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اپنے یہاں جو سیکھنے والے ہیں، ادارے سے کورس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اس کے بارے میں بھی اس کی چند چالیں ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ 15-20 چالیں اس کی ہوتی ہیں، یعنی جو ہوتی تو بہت زیادہ ہیں، یہاں ہم 20 کے قریب چالوں کو ذکر کر دیں گے۔ یہاں چال نمبر 1 ہے، اور اس کی چالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ 100 سے بھی زیادہ چالیں ہیں اس کی، لیکن ہم اسی کو ذکر کریں تو 100 ویڈیوز تو پھر اسی پر آ جائیں گی، تو اسی لیے ہم یہاں زیادہ چالیں ذکر نہیں کریں گے، 15-20 چالیں کے آس پاس ذکر کریں گے بس۔ تو دیکھیے خاتم سلیم، یہ نقش کی چال ہے، اس کی ایک چال نمبر 1 ہم نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 7 عدد پر اس کی چال پوری ہو گئی۔ بعض لوگوں کا یہ اسٹار دیکھتے ہی ذہن جو ہے وہ یہودیت کی طرف چلا جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کا جادو ہے، یہ تو یہودیوں کا ہے۔ یہ دراصل اب آ کر ان کی پہچان یعنی بن گئی ہے، یہودیوں کی پہچان یہ ستارے سے ہے، لیکن کیونکہ یہ تو بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ایک اسٹار کو اپنی پہچان بنا لیا تو سارے ستاروں کے وہ مالک بن گئے، یا ستارے انہی کے ہو گئے، یا ان کے باپ دادا کے ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاند بھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 6 کونوں والا اسٹار جو ہے یہ تو یہودیت کی طرف دلالت کرتا ہے، اور پہچان بنا لیا، آئیڈینٹیفیکیشن، اور جس کے 5 کونے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کا اسٹار ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، باقی اس کی کوئی کہاں تک بعضوں نے لکھنے کو لکھی بھی ہیں اس کو، لیکن یہ کوئی حتمی طور پر کوئی قرآن حدیث سے یعنی ثابت بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا کوئی خاص فیصلہ نہیں کریں گے، ماننے والے کے اوپر ہے، ماننا چاہے مانے اور نہیں ماننا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ خیر، کیونکہ بہرحال عملیات کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور یہ بہت ساری جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ذکر کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ باقی اگر کوئی اس کو نہیں استعمال کرنا چاہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم صرف یہاں اس کا ایک اصول اور قاعدہ بتا کر آگے چل رہے ہیں۔ دیکھیے اعداد طبعی اس نقش کے 12 بنتے ہیں، اور اعداد طرحی 9 ہوتے ہیں، اور اعداد تقسیم اس کے 3 ہیں۔ یہ ہم نے یہاں ذکر کر دیا۔ اب اعداد طبعی کہتے کسے ہیں، طرحی کہتے کسے ہیں، تقسیم کسے کہتے ہیں، یہ سب ہم کورس کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں پیچھے، جو ہم نے بیسک کورس کرائے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، ہم اللہ کا ایک نام ہے حی، تو 18 اس کے عدد بنتے ہیں، اس سے ہم نے نقش بنایا ہے اس چال پر۔ جی ہاں، اچھا اس کو چیک کیسے کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، اس کا میزان ہر طرف سے کیا آنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے جوڑیں گے، اس کونے کو اور اس کونے کو، اس کونے کو اور اس کونے کو، یعنی 2 کونے یہ آپس میں ملائیں گے اور 3 طرف سے یہ جڑے گا ایسے۔ تو آپ دیکھیے کہ 4 اور 1 5 اور 7 12، یہ 12 آ گیا، ادھر بھی 12 ہی آئے گا اوپر، 6 اور 4 10 اور 2 12، ٹھیک۔ اسی طرح 5 اور 4 9 اور 3 12، یہ اعداد طبعی برآمد ہو گئے اس کے تینوں طرف سے۔ ادھر سے چاہے آپ یہاں لکھ دیجئے 12، بات تو وہی ہے، یہاں بھی 12 آ جائے گا اور یہاں بھی 12 آئے گا اور اوپر بھی 12 آ جائے گا، تو ہر طرف سے 12 12 عدد آ گئے، تو نقش صحیح ہے، نقش کی چال پوری ہو گئی۔ اب ہم اس نقش کو بنا کر بھی دکھاتے ہیں، نیچے یہ دیکھیے ہم نے بنا کر دکھایا ہے اسی چال پر۔ طریقہ کیا رہے گا بنانے کا، کہ پہلے تو یہ دیکھیے یہاں اس کونے میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ رہا 18، اس کے عدد جو بنے تھے 18،
اس کو ہم نے اس میں سے اعداد طرحی کیونکہ گھٹائے جاتے ہیں وہ گھٹائے، نیچے 9 بچے، یہ 9 دیکھیے 9 بچے ہیں، پھر ہم نے اعداد تقسیم سے اس کو تقسیم کر دیا۔ ہاں، یعنی کسی بھی نقش کا اصول وہی ہوتا ہے کہ کل میزان جو جس سے ہمیں بنانا ہے، آیت کا ہو، اسماء حسنہ میں سے ہو، تو اس میں سے ہم نے اعداد طرحی کو گھٹا لینا ہے، یہ گھٹا لیے یہاں۔ پھر ہم نے اعداد تقسیم سے اس گھٹے ہوئے جو عدد ہے اس کو تقسیم کر لینا ہے، یہ ہم نے تقسیم کر لیا۔ 3 تیا 9، نیچے کسر کچھ نہیں آیا، 3 آیا، جب کسر آئے گا کسر والی بھی سمجھائیں گے، تو 3 آیا، 3 کو خانہ نمبر 1 میں رکھا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خانہ نمبر 1 ہے۔ پھر 3 سے 1 بڑھایا، یہاں 4، خانہ نمبر 3 کو 4 یہ دوسرے خانے میں رکھا، اور یہ تیسرا خانہ ہے، جیسے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے یہ خانہ نمبر 3۔ پھر حسب ترتیب ایک ایک بڑھائیں گے، اس میں 6 نہیں کریں گے جیسے 2 پائے میں کیا تھا، اس میں تو صرف ایک ایک ہی بڑھاتے جائیں گے۔ 3 یہاں رکھا، جو تقسیم کر کے آتا ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں، 3 4 5 6 7 8 9۔ اب آپ اس کو جوڑو، ہر طرف سے 18 18 آئے گا، دیکھیے 8 اور 6 14 اور 4 18، دیکھ سکتے ہیں 18۔ اسی طریقے سے 9 اور 6 15 اور 3 18، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 اور 6 11 اور 7 18، تو ہمارا یہ نقش یوں سے تیار ہو گیا بن کر، یہ اس طریقے سے پر ہے۔ امید ہے یہ چال بھی سمجھ میں آئی ہوگی اور نقش بنانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس نقش کو استعمال کیا ہمیں کیا جاتا ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے تسخیر خلائق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے مقاصد میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو اپنے تابع کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ لوگ باغ یہ نقش نہ جانے کہاں کہاں انگوٹھی پر اور اس پر ناخنوں پر گندواتے ہیں۔